پاکستان کا سب سے بڑا شہر۔ کراچی، یہاں زندگی دن رات دوڑتی ہے۔ یہاں ایک طرف بڑے بڑے مالز اور بنگلو ہیں تو دوسری طرف کچی آبادیاں اور وہ علاقے جہاں گولیوں کی آواز معمول کی بات ہے۔ یہ کہانی ہے اس شہر کی جہاں جرم اور طاقت نے ہاتھ ملائے، جہاں گینگسٹر بادشاہ بن گئے اور عوام خوف کے سائے میں جینے پر مجبور ہو گئے۔ تو آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں روشنیوں کا یہ شہر آخر کیسے جرائم کا دوسرا نام بن گیا۔ 1970 کی دہائی تک کراچی بہت تیزی سے بدل رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پورے پاکستان میں سیاسی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا اور مغربی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں نئی سیاست اور نئے کھیل شروع ہو گئے تھے۔ کراچی اس زمانے میں تجارت، روزگار اور تعلیم کا مرکز تھا۔ ملک کے ہر حصے سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچی، ہر زبان کے لوگ یہاں بس رہے تھے۔ شہر تو بڑھ رہا تھا مگر حکومت کی توجہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ لوگوں کے درمیان فرق بڑھنے لگا، لسانی اور سیاسی تنظیمیں وجود میں آئیں اور آہستہ آہستہ ہر علاقے کا اپنا گینگ بن گیا۔ شروع میں ان تمام گینگز کو علاقائی پروٹیکشن اور سیاسی اثر رسوخ کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان تمام گینگز کے مقصد ہی بدل گئے۔ طاقت، پیسہ اور زمین پر قبضہ، یہ سب چیزیں ان کے درمیان جنگ کی وجہ بن گئی۔ 1980 کی دہائی تک کراچی میں بدتخوری، زمینوں پر قبضہ اور غیر قانونی اسلحہ عام ہو چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سیاست اور جرائم کے درمیان ایک خطرناک رشتہ قائم ہوا۔ ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے علاقے میں اثر رکھنے کے لیے ایک غیر اعلانیہ طور پر ایک گینگ تیار کیا جو ان کے لیے ووٹ لیتے، اپنے دشمنوں کو ڈراتے اور اپنی طاقت دکھاتے۔ پولیس کمزور تھی، عدالتیں خاموش اور عام لوگ خوفزدہ۔ کراچی کی گلیوں میں طاقتور لوگوں کا راج شروع ہو چکا تھا۔ جو طاقتور تھا وہ قانون سے اوپر تھا اور جو غریب تھا وہ صرف دعا کرتا تھا کہ شام گھر صحیح سلامت پہنچ جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی میں گینگ وار کا بیج بویا گیا جو آنے والے سالوں میں پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لینے والا تھا۔ لیاری، کراچی کے دل میں ایک پرانا مگر منفرد علاقہ۔ یہ علاقہ کراچی کی پہچان بھی ہے اور اس کا سب سے بڑا زخم بھی۔ لیاری کبھی صرف غریب مگر محنتی لوگوں کا محلہ تھا۔ یہاں کے نوجوان فٹ بال کھیلتے، باکسنگ کرتے اور اپنی محنت سے پہچان بناتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غربت، سیاست اور جرائم نے اس علاقے کو پوری طرح سے بدل ڈالا۔ 1980 اور 1990 کے دوران لیاری میں طاقت کی جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں یہ صرف معمولی جھگڑے تھے جو زمین کے تنازعات، بدتخوری یا علاقے پر قبضے کے لیے تھا، لیکن جلد ہی یہ جھگڑے گینگ وار کی شکل اختیار کر گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب رحمان ڈکیت عرف عبد الرحمان بلوچ کا نام سامنے آیا۔ رحمان ڈکیت ایک عام لڑکا جو غربت میں پلا، مگر اس کے ارد گرد کا ماحول اسے جرم کی دنیا میں لے گیا۔ اس نے چھوٹے موٹے جرائم سے اپنا آغاز کیا، مگر جلد ہی وہ لیاری کا ہیرو بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں رحمان اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کرتا، غریبوں کو پیسے دیتا اور پولیس کے ظلم کے خلاف کھڑا بھی ہوتا، اسی لیے کچھ لوگ اسے لیاری کا رابن ہوڈ بھی کہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف وہی شخص پولیس کی نظر میں ایک خطرناک مجرم تھا۔ اس کے گینگ کے پاس جدید اسلحہ تھا جس وجہ سے ان کا مقابلہ پولیس بھی مشکل سے کرتی تھی۔ جب رحمان ڈکیت نے طاقت حاصل کی تو لیاری میں کئی اور بھی گینگز بنے اور ہر گینگ اپنے اپنے علاقے کا ڈان بننا چاہتا تھا، اور یہی سے شروع ہوئی ایک خونی کھیل جس نے کئی سالوں تک پورے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا۔ رحمان ڈکیت کے بعد آیا عزیر بلوچ کا دور۔ عزیر بلوچ رحمان ڈکیت کا قریبی ساتھی تھا جو بعد میں اس کا جانشین بنا۔ رحمان کے مارے جانے کے بعد عزیر نے پورے لیاری پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کا طریقہ مختلف تھا۔ اس نے گینگ کے ساتھ سیاست کو بھی جوڑ لیا، اور یہ وہ وقت تھا جب لیاری کی گلیوں میں پولیس
گینگ اور سیاسی لوگ ایک ہی کھیل کے 3 الگ الگ کردار بن چکے تھے۔ روزانہ فائرنگ، افواہ، بدتخوری اور بے گناہ لوگوں کی لاشیں، یہ سب لیاری کی عام کہانی بن گئی۔ لیاری کا نام آتے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب کراچی کے اندر گینگ وار بڑھنے لگی تو سیاست نے بھی اس میں اپنا راستہ تلاش کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب شہر کے ہر علاقے پر کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اثر تھا، اور ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی تھی کہ اس کے مخالفین کے مقابلے میں اس کے اپنے گینگ موجود ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کراچی میں سیاست اور جرائم کے درمیان لکیر ہی مٹ گئی۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے علاقے میں حمایت بڑھانے کے لیے مقامی گینگز کو سپورٹ کرنے لگی۔ گینگسٹر ان کے جلسوں میں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے، ان کے مخالفین کو دھمکاتے اور ووٹنگ کے دن فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ اس کے بدلے میں وہ پولیٹیکل پارٹی انہیں پولیس سے تحفظ اور غیر قانونی کاروبار کرنے میں مدد دیتی تھی۔ لیاری میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کچھ گینگسٹر کے بہت ہی قریب تھے، اسی لیے ان گینگز کو پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے پولیٹیکل پروٹیکشن دی جاتی تھی۔ وہ خود کو جیالے کہتے مگر ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتی۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے علاقوں میں MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس بھی اپنے علاقائی ونگز تھے جو سیاسی دشمنوں کو خاموش کرانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ صرف الزام نہیں بلکہ ان برسوں میں شہر کے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک علاقے کی جماعت دوسرے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر گلی، ہر محلہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا گینگ کے کنٹرول میں تھا۔ پھر آیا وہ وقت جب سیاستدانوں اور گینگسٹر کے درمیان ایک غیر اعلانیہ معاہدہ بن گیا۔ گینگسٹر سیاستدانوں کو ووٹ دلواتے اور سیاستدان انہیں پولیس اور قانون سے بچاتے۔ کراچی میں طاقت کا کھیل اب صرف کرسیوں پر نہیں بلکہ گلیوں میں بندوقوں کے سائے میں کھیلا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہو رہے تھے مگر کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ جو بولتا وہ اگلے ہی دن غائب ہو جاتا۔ اس وقت لوگوں کے لیے سیاست کا مطلب ترقی نہیں بلکہ ڈر تھا۔ ہر شہری جانتا تھا کہ اگر اس کا تعلق کسی غلط علاقے سے ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ 2001 تک آتے آتے کراچی کا امن مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ گولیوں کی آوازیں، پتہ-خوری، افواہ اور خوف، یہ سب شہر کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ کاروبار ٹھپ، سڑکیں سنسان اور لوگ شام ڈلنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر لیتے تھے۔ ایسے میں حکومت کے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ ریاست نے فیصلہ کیا اب کراچی کو ہر حال میں واپس لینا ہوگا۔ اسی لیے کراچی کو دوبارہ سے پہلا والا کراچی بنانے کے لیے حکومت نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ گینگسٹر کے خلاف آپریشن کریں گے۔ پہلا بڑا قدم تھا پولیس آپریشن۔ پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے، کئی مشتبہ افراد گرفتار کیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پولیس خود سیاست کے اثر میں آ چکی تھی۔ ہر آفیسر کسی نہ کسی جماعت کے قریب سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی پولیس آپریشن زیادہ دیر تک چل نہیں سکا۔ 12 سالوں تک پولیس اور گینگسٹر کے درمیان یہ آپریشن چلی، لیکن پولیس ان گینگسٹر کے سامنے کمزور پڑ گئے، جسے دیکھ کر فائنلی 2013 میں سینٹرل گورنمنٹ نے رینجر کو خصوصی اختیارات کے ساتھ کراچی بھیجے۔ رینجر نے آتے ہی لیاری، وزیرآباد اور دیگر حساس علاقوں میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب شہر میں روزانہ کی بنیاد پر مقابلے، چھاپے اور گرفتاریوں کی خبریں آتی۔ لیاری گینگ وار کے بڑے بڑے نام ایک ایک کر کے یا تو مارے گئے یا انہیں گرفتار کیے گئے۔ اسی دوران رحمان ڈکیٹ بھی ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس کے بعد 2016 میں عزیر بلوچ کو بھی پکڑ لیا گیا۔ کراچی کے بڑے بڑے گینگز اور ان کے لیڈر کو چن چن کر مارنے کے بعد رینجر نے نوگو ایریا کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور چند ہی سالوں میں شہر کے حالات بدلنے لگے۔ دیر سے ہی صحیح مگر کراچی میں امن واپس آنے لگا۔ لوگوں نے برسوں بعد رات کے وقت باہر نکلنا شروع کیا، بازاروں میں دوبارہ روشنی ہوئی اور کاروباری زندگی بحال ہونے لگا۔ لیکن اس امن کی ایک قیمت بھی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران کئی بے گناہ لوگ بھی متاثر ہوئے، کچھ لاپتہ ہوئے تو کچھ لوگوں نے اپنے جانیں گنوا دی۔ رینجرز آپریشن کے بعد کراچی میں واقعی امن آیا، گولیوں کی آوازیں کم ہو گئی، راتوں کو سڑکوں پر زندگی واپس لوٹنے لگے۔ لیکن کیا واقعی جرم ختم ہو گیا؟ نہیں، آج کا کراچی پہلے جیسا نہیں رہا، مگر اس کے سائے آج بھی ویسے ہی ہے۔ وہی گینگ، وہی طاقت کے کھیل اب کھلے عام نہیں بلکہ خاموشی سے پردے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ رینجر نے جن گلیوں کو نوگو ایریا کہا تھا وہاں اب خاموشی ہے، مگر اس خاموشی کے پیچھے اب بھی وہی نیٹ ورک زندہ ہے، بس نام بدل گئے۔ اب جرائم کی دنیا صرف بندوق تک محدود نہیں، آج کے گینگز لینڈ مافیا، ڈرگس ٹریڈ، سمگلنگ اور کرپشن کے ذریعے چلتی ہے۔ کراچی چونکہ بندرگاہی شہر ہے، اس لیے یہاں سے منشیات کا کاروبار
اب بھی جاری ہے۔ افغانستان سے آنے والی چرس، ایران سے آنے والا آئس اور انٹرنیشنل نیٹ ورک سے جڑی منشیات، سب کچھ یہاں سے دنیا بھر میں پھیلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کے کچھ ساحلی علاقے آج بھی ڈرگ شپمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ گینگز بھی وہی کام کرتے ہیں، مگر لباس بدل کر، کچھ بزنس مین بن کر تو کچھ سیاسی کارکن بن کر۔ کراچی کے بندرگاہوں سے لے کر پوش علاقوں تک جرم کے دھاگے آج بھی پھیلے ہوئے ہیں، بس اب ان کے ماسٹر مائنڈ پولیس کے ریڈار پر نہیں آتے۔